بتاؤ جی آقا و مولا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے روزہ رکھا اور پھر اس نے گناہ بھی ترک نہ کیا تو پھر رب کے نزدیک اس کا بھوکا پیاسا رہنے کا کوئی فائدہ کوئی نہیں. اور جو بندہ روزہ رکھے اور گناہ برا کام وہ ترک نہ کرے تو اس کا روزہ اس کے منہ پہ مار دیا جائے گا. تو جو بندہ روزہ رکھ کر حضور کی عزت میں پیرا نہ دے اس کا کون سا روزہ, کون سی نماز, کون سا صدقہ. یہ یاد رکھو, یہ ملک پاکستان پنجاب اسمبلی کے لیے بنا نہیں. یہ ملک پاکستان کسی جنرل کے لیے بنا نہیں. یہ ملک پاکستان کسی جج کے لیے بنا نہیں. کسی نے اس ملک پاکستان میں موڑا نہیں دیتا. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. احساس نہیں ہر وقت آپ نے جاگ کے رہنے, ہوشیار رہنے. یہ لاہور کی کال ہے صرف کہ جو کل آ جائے مرکز تو کال تو لبیک کرنے جائے انشاءاللہ. 27ویں روزے نو کال آئے تو پھر بھی لبیک, 28ویں نو آئے تو پھر بھی لبیک, 29ویں روزے کو نکلنا پڑے تو پھر بھی لبیک, عید کے پہلے دن نکلنا پڑے تو پھر بھی لبیک. لیکن میرے محترم نے کال دے دی کہ کراچی تو چلنا ہے تو پھر بھی انشاءاللہ لبیک. میرے مجاہدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے سے یہ بچوں کا کھیل نہیں, یہ ناموس رسالت کا مسئلہ ہے. آج بات آگئی حرمت مصطفیٰ کی, آج بات آگئی عقیدہ ختم نبوت کی. یہ بہت ہلکا لفظ ہے کہ کوئی بندہ کو یہ ہم سے توقع کرتا نہ توجہ کہ ہم قانون ہاتھ میں لیں گے. خدا کی قسم یہ بہت ہلکا لفظ ہے. نہ خود سوئیں گے نہ سونے دیں گے, نہ خود آرام سے بیٹھیں گے نہ بیٹھنے دیں گے. جے تسی یہ سمجھ لو نا پترو کہ تسی پنجاب اسمبلی کے اے سی میں تم بیٹھے رہو گے, اجلاس ہوتے رہیں گے, رات کے اے سی کی ٹھنڈی ہوا میں تم سو گے. قانون ہم نے ہاتھ میں نہیں لینا. جب بات آئے گی حضور کی عزت کی, جب بات آئے گی عقیدہ ختم نبوت کی, تو پھر قانون نہیں بعد اسمبلی تو سارا کچھ ایسے بیٹھ کے کٹ لگا لیں انشاءاللہ. سب نبیہ امن سب نبیہ من سب نبیہ امن سب نبیہ امن سب نبیہ امن سب نبیہ من سب نبیہ. رمضان شریف شروع ہوا, ٹھٹا کی جامع مسجد شاہ جہان کے اندر درحمتی کر دی گئی. پھر ایک روزے کو لاہور میں گستاخی ہوئی, فیصل آباد میں دوسری گستاخان اس کی حمایت کر دی. اس سے اگر پہلے دن گستاخ کو لٹکا دیا جاتا تو یہ بات کھلنا تھا. اس سے اگلے دن سرائے علمگیر میں بندہ جوتے پہن کے مسجد کے اندر گھس کے ممبر رسول پہ بیٹھ کے اس نے دھنگا کر دیا. اس سے اگلے دن شہزارے کے اندر قرآن مجید کی حرمتی بے حرمتی ہو گئی. تو جو اور سب خاموش ہیں. پھر ہم بات کریں, لوگ کہتے ہیں جی آپ اداروں کے خلاف بات کرتے ہیں. ہم نے کہا بات اتنی ہے, او ابھینندن جنگی طیارہ لے کر آئے پاکستان کی سرحد کے اندر, اس کو تم گرا کے ڈی جی آئی ایس پی آر وہ فوج کا لیفٹیننٹ جنرل وہ آگے پریس کانفرنس کرتا ہے, کیمرے آگے, میڈیا ہاؤسز آگے کہ ہم میری آنکھ اٹھا کے دیکھنے نہیں دیں گے. اور ملک پاکستان کی اوپر اٹھنے والی میری آنکھ تم سے برداشت نہ ہوئی تو رسول اللہ کا گستاخ اٹھنا تم سے کس طرح برداشت ہو گیا؟ کہتے ہیں ہم ملک پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت کریں گے. ہم نے کہا ہم نے بھی کرنی ہے, لیکن بتاؤ کہ دین اسلام کی اقدار کی کس نے حفاظت کرنی ہے؟ اور پھر جو جج اوپر بیٹھے بتاؤ جی ذاتی مفاد کے لیے ایک بینچ آ رہا ہے, دوسرا بینچ آ رہا ہے, روزانہ کی بنیاد پر صبح روز جو سے ہے وہ سماعت ہوگی. پھر ایک 100 موٹو ایکشن, پھر دوسرا ایکشن, پھر ایک بینچ, پھر دوسرا بینچ. بتاؤ جی 75 سالوں میں ناموس رسالت کے اوپر کتنے 100 موٹو ایکشن لیے گئے؟ عدالت رات کو کھلتی ہے, 12 بجے سے پہلے فیصلہ ہوگا. میں نے کہا جے تواڈے اندر غیرت ہوندی تو جب اس عورت نے گستاخی کی تھی تو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ یہاں آ کے کہتا کہ آج رات 12 بجے سے پہلے فیصلہ کر
کر اس گستاخ کا سر تن سے جدا کر دیا جائے. من سب نبیًا